दोस्तों, अपने बिस्तर के नीचे ये एक चीज़ रख कर सो जाएं, फिर सुबह उठकर इसकी करामात देखना। आप यकीन माने रात को इस अमल को करके सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अगले दिन आपके हाथों में मालो दौलत होगी। फ़कीर भी इंशाअल्लाह अरबपति बन जाएगा। आपका मुकद्दर बदल जाएगा। लाखों का कर्ज भी होगा तो वो भी अदा हो जाएगा। हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। तकदीर ना बदले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी हाँ नाज़रीन, आपको ये चीज़ सिर्फ अपने बिस्तर के नीचे रात को रख कर सोना है। जितनी मालो दौलत और रिस्क की आपको ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह गैब से ही सारे असबाब बन जाएंगे। गैब से सारा इंतज़ाम हो जाएगा और आपकी तमाम ज़रूरियात खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। आपके पास भी खूब मालो दौलत और पैसे आ जाएंगे। जितने भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी वो भी मिलेंगे, चाहे लाखों की ज़रूरत हो या करोड़ों की। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वसाइल पैदा फरमा देगा। नाजरीन, आज हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, ये अमल मेरे तमाम बहन भाई ज़रूर कर लें जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है कोई भी हमारी मदद नहीं करता, हर कोई इनकार ही करता है। तो आज मैं अपने तमाम बहन भाइयों को एक अमल बताने जा रहा हूँ। आप इस अमल को करें और फिर न सिर्फ दुनिया देखेगी बल्कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आपके ऊपर मालो दौलत की बारिश कैसे और कहाँ से बरसना शुरू हो जाएगी। जिस तरह एक आदमी को लगता है कि मैं दौलत में खेलने लगा हूँ, मेरे ऊपर मालो दौलत की बारिश होने लगी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी एहसास होगा कि मेरे लिए रिस्क में बरकत होने लगी है और आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये खुद ही कहाँ से आ गए। आपके जो भी काम होंगे इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी। जो आदमी रिस्क की वजह से परेशान है, शदीद मुआशी परेशानियों और तंगियों में घिरा हुआ है, उन सब को आज मैं इस अमल के बारे में बता रहा हूँ। ये वजीफ़ा करने की देर है, आपको चुटकियों में मिलेगा। चुटकी बजाने से पहले ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। दौलत, रिस्क, सुकून, खुशहाली जो मांगोगे मिल जाएगा। दौलत आपके पीछे पागलों की तरह भागेगी। अगर लाखों का कर्ज भी होगा तो उसके भी असबाब पैदा हो जाएंगे। नहीं यकीन तो आज आजमा कर देख लें। बंदा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो कुछ भी मांगता है, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक फौरन उसको अता कर देता है। मेरे अल्लाह को बंदे से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह पाक बहाने ढूंढता है देने के लिए, लेकिन हम हैं कि अपनी ही मस्तियों में लगे रहते हैं। हम ना शुक्रे हो जाते हैं। हमें अल्लाह पाक अता भी करता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी मिलता है वो अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। दोस्तों, अल्लाह पाक से एक ख़ास तरीके से मांगना चाहिए। वो तमाम तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। जिस घर में ये वजीफ़ा कर लिया जाता है, पूरा साल उस घर में रिस्क आता रहता है। उस घर वालों की हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। ये इतना कीमती वजीफ़ा है क्योंकि ये कभी भी इंसान को किसी का मोहताज नहीं होने देता। आप अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों से निजात इस अमल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ये इतना कीमती वजीफ़ा है, इतना कीमती अमल है। हर रोज़ दिन ब दिन आपके रिस्क में इजाफा होता चला जाता है और गुर्बत हमेशा के लिए, गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो सके और पूरा साल आपके घर में रिस्क की बरसात रहे। तंगदस्ती आपके करीब ना आए, परेशानियाँ आपके करीब ना आए। ये वजीफ़ा ख़ास मसाइब से खुलासी के लिए, मुश्किलात के आसान होने, अफलास को दूर करने और रोज़ी के फ़राग होने में, नेक आमाल की तरफ दिल फेरने के लिए बहुत मुफीद है। मैंने आपको ये कितने कामों के लिए बता दिया। मेरे ख़याल में इंसान की ज़िंदगी में यही मामलात होते हैं। हर मामले के लिए, हर परेशानी के लिए, हर काम के लिए ये वजीफ़ा तीर बहदफ है। और वो दोस्त जो मकरूज़ हैं, जिनके कर्ज़े उतरने का कोई चांस ही नज़र नहीं आता, जब वो ये वजीफ़ा पढ़ते हैं फ़ौरी रब की बारगाह से मदद मिल जाती है, फ़ौरी अल्लाह ताला की बारगाह से मदद मिल जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
جو بندہ، جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانے کے بعد یا اچانک ہی زیادہ مال و دولت آنے کے بعد غرور و تکبر اور اکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ جلد ہی آخر کار پھر اپنے سابقہ حال میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ تکلیف یا بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ اور اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور ایک اچھا سا کامنٹ کر دیں گے۔ یہ عمل آپ نے صرف رات میں ہی کرنا ہے، رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں، اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، رزق میں برکت نہیں آ رہی یا تنگ دستی ہے، جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اسی کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آج جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو 10 روپے والا نوٹ چاہیے اور دوسرا آپ کو 11 عدد الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، اسی لیے سب سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں، یعنی آپ نے وضو نہ کیا ہو تو یہ عمل نہ کریں، اور سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ پھر آپ یہ عمل کر کے سو جائیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے بستر پر آ جائیں اور 10 روپے کے نوٹ کے اوپر 11 الائچی کے دانے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سبز الائچی کے دانے لے کر اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ وہی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑا درود آپ پڑھیں گے تو اس کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی افضل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 1 الائچی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور الائچی کے دانے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سارا عمل کرنا ہے، یعنی ہر الائچی کے دانے کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے اس 10 کے نوٹ کے اوپر بھی اور الائچی کے اوپر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا ہے، آخر میں بھی وہی پڑھ لینا ہے، اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور اس نوٹ پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو الائچی کے جو 11 دانے ہیں ان کو اسی 10 روپے کے نوٹ میں لپیٹ لینا ہے، اور بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ سونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر آپ نے سونا ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ صبح جب اٹھنا ہے وہ نوٹ آپ نے کھولنا ہے، اور اس میں سے الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیں، اور 10 روپے کا جو نوٹ ہے اس میں آپ اور زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اور پیسے ملا کر صدقہ خیرات کر دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسجد مدرسہ میں دے دیں۔ کوشش کرنی ہے کہ جو مستحق ہے
اس کو آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی دعا لازمی قبول کریں گے۔ محترم ناظرین، الائچی کے دانے کا صبح صبح جب آپ کھائیں گے، اس کے ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے، جو میڈیکلی فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہتر صدقہ کے متعلق جب سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی صدقہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو اور زندگی کی توقع بھی ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہے، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی فکر کرو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو غربت کی حالت میں صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی۔ کسی کی مدد کرنے سے ظاہر مال میں تو کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخرت میں اس کا بدلہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ اس کا عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کوشش کرنی ہے باجماعت ادا کرنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب حلال رزق، عزت، شہرت، سکون، قلب دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔